اور ایک اہم چیز شیرازہ بندی کے لیے تبلیغی مزاج ماشاء اللہ. دیکھیے انسان غلطی کرتا ہے، لیکن صحیح. اگر وہ غلطی سے توبہ کر لے تو سب سے اچھا انسان وہی مانا جاتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اگر کسی انسان نے غلطی کی، چاہے وہ عقائد کے معاملے میں ہو چاہے وہ مسائل کے معاملے میں، سب سے پہلے ایک عالم کا، ایک مفتی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بیٹھا کر بات کیا جائے، دلیل سے اس ماشاء کو اللہ. مطمئن ماشاء کرنے اللہ. کی کوشش کی جائے. ایک دو مرتبہ. میں کہتا ہوں یہ تو یہاں کا معاملہ ہے. ابھی بتائیے فرعون سے بڑھ کر بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جائیں اور ان سے گفتگو نرمی سے کریں. تو ظاہر سی بات ہے جب فرعون سے نرمی سے گفتگو کرنے کا حکم ہے اور تبلیغ اسلام اس پر آسانی سے بہتر طریقے سے پیش کرنے کا حکم ہے، تو آج کے دور میں بھی ہمیں اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور اسی نرمی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب اتمام حجت ہو جائے، سارے معاملات ہو جائیں، اب اس کے باوجود بھی کوئی عقائد کے معنی اپنے برے عقائد کو، باطل عقائد کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اب اس وقت تقریر ہو اور اس وقت کیا بولتے ہیں لکھا جائے اور پمپلیٹ اس کے خلاف شائع کیا جائے. لیکن عام طور سے ہمارے درمیان یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. لوگ جیسے ہی بھی کوئی بات آتی ہے فوراً اس کے تعلق سے مطلب علی الاعلان نامزد کر کے ساری چیزیں فتویٰ جاری کر دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، بلایا جائے، کہیں جمع کیا جائے. جب بالکل مطلب اس کی گنجائش نہ بنے تو پھر جا کر کے اس وقت ہم فتویٰ جاری کریں، اس کے خلاف لکھیں. جیسے ابھی ہمارے سامنے ہی ایک معاملہ بستی کا پیش آیا، کچھ شیعیت کی طرف اس کا میلان ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پمپلیٹ شائع کر دیا جائے اور اس کے خلاف رد کا معاملہ کیا جائے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، وہ پہلے سنی تھا، اس کو بلایا جائے اور اس سے بات کی جائے، اور اگر تنہا نہیں بات ہو سکتی ہے تو 10-20 علماء جو علاقے کے ہیں بڑے بڑے، سب کو بلا کر کے اتمام حجت کر لیا جائے، اس کو سمجھا دیا جائے. ایک دو بار سمجھانے کے باوجود بھی جب نہ مانے تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے اسٹیج پر بھی اور تحریری طور پر بھی، اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ عقائد کے معاملے میں لائن لینتھ اس کی بگڑ چکی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مزاج تبلیغی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ آیت خود اس بات کی دائی ہے کہ اتمام حجت کر لیا جائے، کوشش کر لی جائے کہ جو انسان پہلے سنی تھا اب سنی نہیں ہے، ممکن ہے ہمارے سمجھانے کی وجہ سے وہ سنی ہو جائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی ہدایت پا جاتا ہے تو جو سرخ اونٹ ہیں اس سے زیادہ کہیں تمہارے لیے فائدے مند ہے. اور عرب میں سرخ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے. اس حدیث کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے، قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور عملی طور پر اپنے اندر اس کو لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مطلب پہلے ہی معاملے میں اس کا رد یا اس کو برا بھلا کہنا یا اور دوسرے معاملات کرنے سے پہلے اس کو اتمام حجت کر لیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور جب نہیں مانتا ہے، پوری بات ایک دم یقین ہو گئی کہ وہ اپنی عقائد سے منحرف مطلب اہل سنت و جماعت میں شامل نہیں ہوگا، تو اب اس وقت جا کر کے آپ رد کریں، یا جو بھی مطلب کرنا ہے اپنی عوام کو بچانے کے لیے غلط مذاہب سے یا غلط جو فرقہ باطلہ ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے، اس وقت آپ تحریری شکل لائیں، تقریر کریں، پمفلیٹ شائع کریں. اس سے پہلے شائع کرنا یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، حدیث کے مزاج کے خلاف ہے، اور مطلب خود علماء سلف جو تھے ان کے مزاج کے بھی خلاف ہے. تو ہمیں اگر یہ ہم تبلیغی مزاج اپنا بنا لیں تو ہمیں امید ہے کہ جو انتشارات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے ضرور کمی آئے گی اور لوگ صحیح راستے پر آئیں گے. اور نہیں بھی آئیں تو ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، وہ لائن لینتھ پر آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچانا، دوسرے کا کام ہے عمل کرنا، اس کی
مرضی قسمت میں ہوگا تو لائن لینتھ پہ آ جائے گا، نئی قسمت ہوگی تو گمراہیت میں پڑا رہے گا۔ اور یہاں پر ایک ملفوظ مطلب اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان نے ملفوظ میں فرمایا، خود کی عقائد ہی کا معاملہ ہو خاص اور اس نے کوئی معاملہ کر دیا جس کی وجہ سے اسلام میں سے خارج ہو گیا، تو آپ نے خود اس میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، دلیل کے ذریعے اس کو باور کرانا چاہیے کہ صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ راستہ درست نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت ہی کا راستہ درست ہے، اس طرف آؤ۔ اگر سمجھانے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ معاملہ کیا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے قرآن دیکھیے، چاہے حدیث دیکھیے، چاہے سابقین علماء کو دیکھیے، یا 1 صدی پہلے حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمت و رضوان کو دیکھیے، ان سارے چیزوں کا مزاج یہی ہے کہ سب سے پہلے اتمام حجت کیا جائے، اس کے بعد کوئی دوسرا ایکشن لیا جائے۔ یہی تبلیغی مزاج ہے اور یہی ہونا ہی چاہیے۔ تو اس کی بنیاد پر انشاءاللہ بہتری آئے گی اور ہمارے اندر جو انتشار و اختلاف ہے اس میں کمی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔